اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ صرف ایڈیکسل کے بچوں کے لیے جو IGCSE کے سرٹیفکیٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز کی، ان کے قرآنک پیسج کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ باقی بچے، باقی لوگ اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ضرور موسٹ ویلکم، لیکن ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ صرف ایڈیکسل بورڈ کے بچوں کے لیے ہیں۔ اس کا جو سلیبس کمپوننٹ ہے وہ 1.1 ہے۔ میں اس کی فردر ڈیٹیلز آپ کو ابھی 2 منٹ کے بعد بتا دیتا ہوں۔ حسب معمول میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے او لیولز اسلامک اسٹڈیز بائی احسن نقوی۔ بلاگ پہ آپ کو یہ تمام نوٹس اویلیبل ہو جائیں گے اور اس سے آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی ایگزامینیشن پریپریشن کے لیے۔ sn-naqvi.blogspot.com اپلیکیشن اس کا جو اس قرآنک پیسج ہے وہ ایڈیکسل سلیبس کا کوڈ ہے 4 اسلامیات 1 اور سلیبس کمپوننٹ ہے سیکشن اے۔ آپ کے ایگزامینیشن میں جو کویسچن آتے ہیں وہ 3 پارٹس میں ABC میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، سیکشن میں 3 سیکشن میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ ان میں پہلے سیکشن کا یہ 1.1 پہلا ہی کمپوننٹ ہے اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ پرسنل آسپیکٹس آف دا پروفٹس لائف، پروفٹ کی زندگی کے جو پرسنل آسپیکٹس ہیں ان کے متعلق۔ اور یہ کویسچن کا ڈی پارٹ ہے، یعنی ڈی پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اے پارٹ ہوتا ہے وہ 1 نمبر کا ہوتا ہے اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ 3 نمبر کا، اس کے بعد پھر جو سی پارٹ ہے وہ 6 نمبر کا، اور اس کے بعد اس کا جو ڈی پارٹ ہے قرآنک پیسج کا یا حدیث کا جو بھی سلیکٹ کیا ہو بورڈ نے، تو اس کے 12 مارکس ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے اور بہت امپورٹنٹ بریفنگ ہے، اس پہ توجہ دینی ضروری ہے۔ مارکس اور کنٹینٹ کا معاملہ جیسے میں نے ایکسپلین کیا، 12 مارکس کا یہ کویسچن ہوتا ہے اور یہ قرآن کا پیسج ہے جو سورہ التحریم سے لیا گیا ہے، اور سورہ التحریم جو ہے وہ 66 سورہ ہے قرآن کی، اور اس میں 3 آیتیں شامل کی گئی ہیں، 1، 2 اور 3۔ میں پہلے آپ کو ٹرانسلیشن کی جو یعنی سمپل اردو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتا دوں گا، اور اس کا جو فردر ایکسپلینیشن ہے وہ نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو اس کی جو سٹوری ہے وہ پوری اردو میں بتا دوں گا، تو اس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ٹرانسلیشن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، وائی ڈو یو پروہیبٹ یور سیلف فرام واٹ اللہ ہیز میڈ لافل فار یو، آپ اپنے لیے کیوں حرام بناتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا ہے۔ سیکنگ دی اپروول آف یور وائفس، صرف اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی، ان کی مرضی حاصل کر سکیں، اور اس کی وجہ سے آپ کسی حلال چیز کو حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ اینڈ اللہ از فارگیونگ اینڈ مرسیفل، اور اگر یہ آپ کی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ رحم فرمانے والے ہیں، اور اس کی فردر ایکسپلینیشن میں بعد میں دوں گا، میں ابھی صرف ٹرانسلیشن پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پر سیکنڈ آیت ہے اس کی، اللہ ہیز آلریڈی آرڈینڈ فار یو، یعنی مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ نے آپ کے لیے پہلے ہی اس بات کو ایک حکم کے طور پہ نافذ کر دیا ہے، دا ڈیزولوشن آف یور اوتھس، کہ آپ اپنی قسمیں جو کھا لیتے ہیں تو ان قسموں سے باہر آنے کا، ان قسموں کے توڑنے کا کیا حل ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، یہ اللہ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہے۔ یعنی ان آیات کے نزول سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کہ قسموں سے باہر کس طرح سے آیا جائے، یہ ڈسکشن کسی اور جگہ پہ ہو چکا تھا۔ اینڈ اللہ از یور پروٹیکٹر، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارے ہر معاملے میں، جیسے تم قسمیں کھا لیتے ہو اور اپنے، تو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ اینڈ ہی از دا نوئنگ دا وائز، اور چیزوں کی اصلیت کو وہ جانتا ہے، سچائی کو وہ جانتا ہے، اس کو سب حقیقتوں کا معلوم ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ
وائز ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاملات کو سمجھنے والے ہیں. یہ اس کی دوسری آیت تھی. اور اس کی تھرڈ آیت ہے اینڈ ریممبر وین پروفٹ confided to one of his wives a statement. اور یہ بات یاد کیجئے کہ جب پروفٹ نے اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی سے کہ کو ایک اسٹیٹمنٹ، ایک بات کہی ان سے، اور ظاہر ہے کہ یہ کہہ دیا کہ اس کو کسی کو بتانا نہیں. اینڈ وین شی انفارمڈ another of it، اور انہوں نے اس بات کو کسی اور بیوی کو بیوی نے اس بات کو کسی اور بیوی کو بتا دیا. اینڈ معاف کیجیے گا، یہ ذرا سا میں اس کو کریکٹ کر لوں. یس، اینڈ اللہ شوڈ اٹ ٹو ہم، اور اللہ تعالیٰ نے پھر رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر یہ بات ریویل کر دی کہ آپ کی ایک بیگم نے، جن کو آپ نے راز بتایا تھا، انہوں نے اس راز کو ایک اور بیگم کو بتا دیا ہے. ہی میڈ نون پارٹ آف اٹ، اور انہوں نے کچھ بات تو ان کو اپنی بیوی کو بتا دی، اور اگنورڈ اے پارٹ، اور کچھ بات کو انہوں نے نہیں بتایا یا چھپا لیا. اینڈ وین ہی انفارمڈ ہر اباؤٹ اٹ، اور جب انہوں نے اپنی بیوی کو یہ سب بات بتائی کہ آپ نے اس طرح سے اس راز کو جو میں نے آپ کو منع کیا تھا آگے پاس آن کر دیا ہے. شی سیڈ ہو ٹولڈ یو دس، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ اینڈ ہی سیڈ آئی واز انفارمڈ بائی دا نوئنگ دی ایکوینٹڈ، اور مجھے اس نے بتایا ہے، یعنی اللہ کی ذات نے، جو کہ سب کچھ جانتا ہے، جو ہر بات سے، ہر معاملے کی حقیقت سے واقف ہے. تو یہ ٹرانسلیشن تھا. اب ہم اس کی تھوڑی سی آگے تفسیر میں چلتے ہیں اور ٹیچنگس میں چلتے ہیں جو آپ کو اپنے ایگزامینیشن میں لکھنی ہے. ظاہر ہے کہ ٹرانسلیشن آپ کو ایگزامینیشن میں نہیں لکھنی، وہ تو ایگزامینیشن میں لکھی بھی آئے گی آپ کے پاس. ٹیچنگس میں ہیں، میں جتنا اردو میں بتا سکتا ہوں بتا دوں گا. انگلش مجھے اتنی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے اور اس واقعے کو بس مجھے نریٹ کرنا ہے. These three ayat discuss two domestic events which took place in the house of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ جو آیات ہیں ان میں دو ایونٹس ہیں جن کا ذکر جو ہے ان تین آیات میں کیا گیا ہے. اب چونکہ ڈومیسٹک ایک پرابلم تھی یا ان کے گھر کے معاملہ تھا تو اسی لیے اس کا کنیکشن جو ہے وہ 1.1 یعنی پرسنل آسپیکٹ آف دی پروفٹس لائف اس سے ہو جاتا ہے. ون ایونٹ ٹک پلیس وین زینب ڈاٹر آف جہش. جی واقعہ یہ ہوا تھا کہ اب اس کو آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا، میں آپ کو اس سے واقعہ سنا دیتا ہوں. واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت زینب بنت جہش رسول اللہ کی بیگم تھیں، تو ان کے مکے میں رشتہ دار جو تھے وہ ان کے لیے تحفے تحائف بھیجتے رہتے تھے. ان میں انہوں نے ایک دفعہ شہد کا تحفہ ان کے لیے بھیجا. اب وہ شہد کا تحفہ جب ان کے پاس آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بہت پسند تھا اور خاص طور پہ شہد تو بہت ہی زیادہ پسند تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اب یہ ہوا کہ حضرت زینب نے دوپہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لائے، تھوڑی دیر کے لیے تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے. بعض اوقات کامن میٹنگ بھی ہوتی تھی، سب ساتھ مل کے بیٹھتے تھے. تو آپ جب حضرت زینب کے حجرے میں یا ان کے مکان کے لیے اس میں تشریف لائے تو انہوں نے ان کی خاطر جو ہے وہ شہد کے شربت سے کی، یعنی پانی میں شہد ملا کے شربت بہت مزیدار سا بنا. تو اسی بننے میں اور پینے میں اور بات چیت میں کچھ ذرا ٹائم زیادہ ہو گیا، جتنا وہ بیویوں کے رکتے تھے اس کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا. دی نیکسٹ، یہ معاف کیجیے گا یہ غلط ہو گیا، دی نیکسٹ ڈے دا سیم تھنگ ہیپن. اگلے دن بھی یہی واقعہ ہوا، شاید اس سے اگلے دن بھی یہی واقعہ ہوا. تو ظاہر بیویوں کو پتہ چل گیا کہ زینب کے یہاں اس لیے رکا جا رہا ہے کہ وہاں پہ شربت سے ان کی خاطر ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے. انسان تھیں اور ایسی فیلنگس ہو جاتی ہیں انسانوں کے اندر کہ بہرحال وہ انسان تھیں.
کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھی کہ جن سے کوئی غلطی نہ ہو یا وہ ہو جاتی تھی ان سے کبھی کبھی ایسی باتیں. تو یہ چیز ان کے لیے تھوڑا سا وہ تھا کہ کیوں یہ ٹائم وہاں پہ دیا جا رہا ہے. تو ان میں سے کچھ بیویوں نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا، لیکن ہوا یہ کہ حضرت عائشہ تھیں، حضرت حفصہ تھیں، اور ایک دو بیویاں شاید اور تھیں ان میں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طرح سے اس پریکٹس کو روکا جائے، یعنی کسی طرح سے رسول اللہ وہاں پہ زیادہ اسٹے نہ کریں. تو انہوں نے ایک عجیب سی اسکیم سوچی، اور وہ اسکیم یہ تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں، کسی بیوی کے پاس، تو یہ کہنا کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے، باقی معاملات دیکھ لیں گے، اور سب کہنا یہ بات، سب کہنا. اور پھر یہ بھی بات ہو جائے گی کہ چونکہ شہد کو ڈسکریج کرنا تھا، تو اس لیے یہ بھی تھا کہ شہد کی مکھیوں نے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں اس کے متعلق. تو ان کی اسکیم یہ بنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، آپ کے منہ سے کچھ بو سی آ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ میں آپ کو، تو انہوں نے یہی کیا. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی بیگم کے پاس تشریف لائے، حضرت زینب کے پاس سے شربت پی کے، تو پہلی بیوی نے یہی کہا کہ آپ کے منہ سے تو کچھ بو آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے بہت چڑ تھی، بالکل پسند نہیں کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ میں نے تو زینب کے یہاں صرف شہد کا شربت پیا ہے، بو کس چیز کی آ رہی ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اچھا وہ آپ کا قصور نہیں ہے، وہ جو شہد ہے وہ ہے ہی اس طرح کا. اس کی وجہ یہ کہ اس شہد کی مکھیوں نے، وہ ایک وہاں پہ جھاڑی ہوتی تھی، بش ہوتی تھی، یا فلاورز کا نام تھا، جس کو مغافیر کہا جاتا تھا. تو مغافیر میں کچھ بو ہوتی تھی، اس کے پھول میں یا جو تھا اس میں بو ہوتی تھی تھوڑی سی، اور وہ پھر شہد جب اس کا بنتا تھا تو شہد میں وہ بو آ جاتی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اصل میں ان مکھیوں نے مغافیر سے اس کو بنایا ہے شہد کو، تو اس کی بو آ رہی ہے آپ کے منہ سے. یہ ایک بیوی نے کہا. پھر آپ دوسری کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی. پھر آپ تیسری کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی، اور چوتھی کے پاس. تو پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یقین ہو گیا کہ واقعی میرے منہ سے بو آ رہی ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور ٹھیک ہے مغافیر سے، مگر میرے منہ سے بو کیوں آ رہی ہے؟ تو یہ بات ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہوا کہ میری بیویاں بھی ناراض. تو انہوں نے اس خیال سے کہ میری بیویاں بھی خوش ہو جائیں گی، اور یہ بو کا مسئلہ بھی جو میرے یہ کہہ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈکلیئر کر دیا، انہیں بھی قسم سکھا لی کہ اب آج کے دن سے شہد میرے لیے حرام ہے، شہد میں نہیں استعمال کروں گا. اور جب یہ بات آپ نے کہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہد میں اپنے لیے حرام کرتا ہوں، اور میں آئندہ شہد، چاہے وہ آپ کی ذات کے لیے تھا، وہ امت کے لیے نہیں تھا، انہیں صرف اپنی ذات کے لیے کہا کہ میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، یا میں اس کو استعمال نہیں کروں گا شہد کو آئندہ زندگی میں. لیکن اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو چیک کرتے تھے اور اس کو انفارم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک ایسی چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ آپ کیوں ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ شہد ایک بالکل حلال چیز ہے، نہ صرف حلال ہے بلکہ بڑی برکت والی چیز ہے. یعنی قرآن مجید میں سورہ نحل میں شہد کی تعریفیں آئی ہیں، اور وہ شفا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے، بیماریوں سے شفا ہے. تو پھر آپ ایسی چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ لیکن اصل میں، اور ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن اصل میں جو بات ہے وہ اس سے کہیں آگے بڑھ کے تھی. بھائی واقعہ یہ تھا کہ
ہمارے پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے گائیڈنس ہیں قیامت کے دن تک کے لیے. اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ ہمیں عمل کرنا ہے تو وہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اللہ کا دیا ہوا قرآن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس سے ہمیں سب کچھ سیکھنا ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو اپنے لیے حرام کر لیتے تو اس کے بالکل چانسز موجود تھے کہ امت کہتی کہ جب ہمارے رسول نے اپنے اوپر حرام کر لیا تو ہم کیوں استعمال کریں. تو اللہ کی دی ہوئی پاک چیز بالکل ناجائز طریقے سے حرام ہو جاتی امت کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ اسی بات کو چیک کرنا چاہتا تھا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں اس ریفرنس سے نازل کی کہ آپ ایسی چیز کو کیسے یعنی حرام کر سکتے ہیں جو اللہ نے جس کو جائز قرار دیا. اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی حلال کو حرام کرنے کی اجازت نہیں تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی رولنگ دے رہے ہیں تو وہ تو اللہ کی مرضی کی وجہ سے. لیکن اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا رائٹ نہیں تھا کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کریں یا حلال کریں. اللہ کی مرضی سے وہ کر سکتے تھے، بھلے اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر نہ کیا ہو، لیکن اللہ کی مرضی سے وہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں. تو یہ اگر ہو جاتا واقعہ کہ وہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہمیشہ کے لیے تو امت کے لیے بھی شہد حرام ہو جاتا. اور اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ مجھے، آپ کسی کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے رہے ہیں. آپ کو ایک چیز پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے، آپ مت پیجیے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی طرف سے کسی حلال چیز کو حرام قرار دے کے اس کو استعمال کرنا بند کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب تو امت میں ویسے بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت وہ گزر گیا، اللہ نے جو حرام کر دیا وہ حرام ہے، جو حلال کر دیا وہ حرام ہے. اور یہ ہی وہ حکمت تھی ان 2 آیات کی. ہمیں دیکھنا یہ ہے. اچھا، اب اس میں چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یعنی بس ایک مسٹیک چھوٹی سی ہو گئی تھی کہ آپ نے اس کو حلال چیز کو حرام کر لیا، اور اس میں بالکل ان کا ایک وہ ایک انسان کی حیثیت سے انہیں جو کچھ بھی کیا بالکل صحیح کیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری بیویاں مجھ سے ناراض ہوں یا گھر کا ماحول خراب ہو یا کوئی اور، تو انہوں نے جو کیا بالکل صحیح. لیکن وہ رسول تھے، وہ ایک عام انسان نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ سے اگر کوئی مسٹیک ہو بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو معاف کرنے والے ہیں. تمام انسانوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہیں، لیکن تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ڈیکلیریشن ہے کہ اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، ریپینٹ کر لو، اور پھر تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ از آلویز مرسیفل ٹورڈس ہیومن بینگس، اور اللہ فارگیوز اس، اور یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے رحم فرمانے والے ہیں. انہیں اپنے بندوں پہ ظلم کر کے کوئی مزہ نہیں آتا. یہ ایک ریفرنس ہے قرآن کا جو یاد کر کے کہیں بیچ میں ڈال دینا اس پیسیج کے جہاں تم مناسب سمجھو. اینڈ اللہ ہیز ریویلڈ ٹو یو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل کیا ہے، دا بک یعنی قرآن، اینڈ وزڈم، اور وزڈم کا مطلب جو مفسرین ہیں اور ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب سنت ہے. رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کی احادیث جو ہیں وہ وزڈم تھی ان کی. اینڈ ٹاٹ یو واٹ یو ڈڈ ناٹ نو، اور اللہ نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. اینڈ اللہ از ویری مرسیفل ٹو یو، اور اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے. یہ سورہ النساء کا ایک ریفرنس ہے، آیت نمبر 113 اس کی ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 2 کے اوپر، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم کوئی قسم کھا لیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے قسم ہی کھا لی تھی، تو ایک تو مذاق میں ہوتا ہے کہ یار اللہ کی قسم ہے تیری پینسل نیلی
اوائڈ تو اس کو بھی کرنا چاہیے. قسم کو ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے. قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایک مذاق کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ایک سیریس ہو کے آپ ایک قسم کھا لیں کہ میں یہ نہیں کروں گا، اور وہ چیز کرنے والی ہو، جائز چیز ہو، اس پہ آپ قسم کھا لیں. یعنی اللہ نہ کرے کہ آپ کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا، میں اپنی ماں سے بات ہی نہیں. یہ بالکل ناجائز بات ہے. آپ نے کیسے قسم کھا لی ماں سے بات نہ کرنے کی؟ لیکن اگر یہ غلطی ہو ہی جائے، سیریسلی غلطی ہو جائے، تو آپ اس کو کمپنسیٹ کر دیجئے. مجھے نہیں پتہ کہ اس کا شرعی اصول کیا ہیں، کس طرح سے آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا اتنا پیسہ آپ چیریٹی میں دے دیں، مجھے نہیں پتہ اس کا ایگزیکٹلی، لیکن وہ آپ کو علماء بتا سکتے ہیں. لیکن اگر قسم کو توڑنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے. آیت نمبر 3 میں ایک اور واقعے کا ذکر آ گیا ہے. واقعہ بڑا سیدھا سا ہے. وہ یہ کہ کوئی بات تھی، ہمیں نہیں پتہ کیا بات تھی، جاننا تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے. آپ نے اپنی ایک بیوی کو ایک بات راز میں بتائی، اور ظاہر ہے کہ یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا. لیکن بیوی ان کی جو تھیں، وہ کون سی بیوی تھی یہ بھی اس کا بھی ذکر نہیں ہے، اور وہ بال انسان تھیں، اور ان سے ایک انسان کی حیثیت سے ایک چھوٹی سی غلطی یہ ہو گئی کہ بس وہ اس راز کو راز نہیں رکھ سکیں، اور انہوں نے اپنی ایک یعنی جس کو اردو میں سوکن کہتے ہیں، یعنی آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کو خاموشی کے ساتھ یہ راز بتا دیا. ظاہر ان سے وعدہ لیا ہوگا کہ تم بالکل کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گی، خاموش رہنا بالکل. اور وہ خاموش بھی نہیں، انہوں نے بھی آگے بات کو ڈسکلوز نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا تو تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا قریبی تھا، تو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کی بیگم نے یہ راز آگے پاس آن کر دیا ہے. اور اس کا کچھ حصہ غالباً اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپا لیا تھا. کچھ اس کا ایگزیکٹلی مطلب میں تفصیل میں مزید دیکھ کے بتا دوں گا. کچھ حصہ چھپا لیا تھا، کچھ حصہ بتا دیا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے اپنی بیگم سے یہ کہا کہ جناب میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا، لیکن آپ نے یہ بات جو ہے وہ اپنی فلاں بیوی کو بتا دی ہے، تو وہ جو بیوی تھیں جنہوں نے بتائی تھی وہ تو بالکل حیران ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل میرے اور ان کے بیچ کی بات تھی، یہ آپ کو کس نے بتا دی یہ بات؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نے بتائی ہے جس کے پاس فل نالج ہے، جو ہر راز کو جانتا ہے، جو سب چیزوں سے واقف ہے. آپ چھپائیں کوئی چیز یا اس کو نہ چھپائیں، تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہوتا ہے. اور یہ بہت کلیئر میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی مثالیں ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں کیا جاؤں، لیکن یہ ہے کہ اور بھی مثالیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتا دی تھیں جو کہ دو آدمیوں کے بیچ میں تھیں اور کسی کو معلوم ہی نہیں تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انفارمیشن جو ہے وہ یہ پرووائڈ کر دیا کرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے اندر کی بات جانتا ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ بات ہے. اور بھی واقعات ہیں، میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ٹائم کی وجہ سے. تو یہ اس کی ٹیچنگ ہے. اچھا، آیت نمبر 3 جو ہے وہ مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ کوئی اگر ہمیں اپنے راز بتائے، کوئی ہمیں اپنا کوئی سیکرٹ ہمارے ساتھ شیئر کر لے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سیکرٹ کو اپنے پاس ایک امانت کے طور پہ، مضبوط امانت کے طور پہ محفوظ کر کے اپنے دل میں رکھیں، نہ کہ ہم کسی اور پہ جا کے اس بات کو ڈسکلوز کریں. یہ سبق ہمیں ملتا ہے، تمام مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے. جتنا میں بیسیکلی اس میں ایکسپلین کر سکتا تھا تو وہ میں نے کر دیا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی اس کا جو نوٹ ہے، اسی جو میں نے لکھا ہے، یہی نوٹ جو ہے یہ میں آپ کو اس کے شارٹ فارم میں، ظاہر ہے کہ اس فارم میں تو آپ کے پاس نہ پرنٹ آؤٹ نکالو گے نا، تو وہ میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. مجھے امید ہے کہ بلاگ اسپاٹ کے اوپر آپ کو یہ نوٹ جلدی مل جائے گا. اور
آخری ریکویسٹ جو آپ کے سامنے ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے, آپ کی فیملیز کو خوش رکھے. تھینک یو. بلیس یو.